ویلکم بیک. قاسم بھائی آپ نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ تلقین متعدد بار یہ ہوئی ہے کہ شرک سے بچو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی ٹرولنگ ہو عوام تو آپ کو پتا ہے ذرا تھوڑا سا چسکے اس کے لیتی ہے. سوشل میڈیا پہ تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں, عوام ہر قسم کی وہاں پہ موجود ہے. کوئی ٹائم پاس کرنے والے موجود ہیں, کوئی وہی بات ہے نا فنکاری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اور کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نہیں نوازا, تو جہالت ہے, جہالت کے اندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو آگے میں بات کرتے ہیں, اور آپ کوئی ایسی بات تو کر بھی نہیں رہے کہ جس سے کسی کو کوئی اعتراض ہو. شرک سے روک رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے, تو بھائی کون سا خواب میں غلط چیز آ گئی ہے, یا آپ کون سے کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات لوگوں کو بری لگنی نہیں چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا پہلا کوشچن تھا, کیا خوشخبری ہے پاکستانی عوام کی؟ خوشخبری دے دیں. عوام ڈپریسڈ ہے, مایوس ہے, عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. عوام بیچاری جو ہے نا ایک امید دے دیں گے نا, یقین کرے عوام آپ کو پیر مان کے آگے پیچھے چل پڑے گی. عوام کو ایک بندہ چاہیے جنہوں خوش کر دے. آج جب پروگرام دیکھ رہے ہو کچھ لوگ تو بس خوش ہو جائیں وہ پروگرام دیکھنے کے بعد, یار ایک قاسم بھائی کو خواب آ گیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. پوری قوم یقین کر اتنی بھولی عوام ہے, پوری قوم نے جو ہے نا آپ کو دعائیں دینی ہے. وہ 10 سال بھی کاٹ لے گی آپ کے اس خواب کے چکر میں. قوم بھولی ہے, بڑی معصوم ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں صرف اپنے خواب شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی اللہ معاف کرے نہیں, آپ نے مجھے کہا تھا خوشخبری ہے خوابوں میں. ڈریمز میں آپ کو بتاتا ہوں, اب خوشخبریوں والی ڈریمز میں بتاتا ہوں. خوشخبریوں میں اب ہم نے کوئی برا خواب نہیں سننا. جی اب ہم نے کامیابی والی ڈریم سننی ہے. اب بتانا ہے آپ نے نواز شریف کامیاب ہے یا زرداری صاحب کامیاب ہے. خان صاحب کا تو جو ہوگا وہ ویسے میں نے پوچھنا ہے آپ سے خان صاحب کے حوالے سے کہ اب ان کا کیا فیوچر ہے, یا اس کے حوالے سے خواب ہے. لیکن اب ذرا خوشخبری والی کوئی ڈریم. اب خوشخبری والی یہ ہے کہ جو میرے ڈریمز ہیں, یعنی یہ جو میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے 2015 میں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو یوٹیوب پہ سبسکرائبرز کتنے ہیں؟ 3 لاکھ سے اوپر ہیں. کیا بات ہے, زبردست. تو جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو سب میں اکیلا تھا, اور اب اللہ کی رحمت سے پوری دنیا سے لوگ بلیو کر رہے ہیں, ایون امریکہ سے. آپ کی اپنی ایک جماعت ہوگی جو آپ کو فالو کر رہی ہوگی. یہ بس اللہ کی خاص رحمت ہے, اور ہم سب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر یہ کرتے کرتے یہ جو ڈریمز ہیں نا یہ آرمی چیف تک پہنچتے ہیں. اچھا, آپ کا؟ جی, تو آرمی چیف پھر یہ ڈریمز سنتے ہیں جیسے ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کے خواب میں جا کے تو ان کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں, وہ اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا, یہ آرمی چیف خواب ہے, آئے گا, یہ آئے گا بعد میں. میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ ڈریمز پھیلتے جا رہے ہیں. پھر میں نے 2015 میں ایک آدمی سے ڈسکشن کی تھی کہ یہ ڈریمز کیسے پھیلیں گے. میں نے کہا پہلے شروع میں عام لوگ بلیو کریں گے, پھر یہ بات کرتے کرتے میڈیا اینکرز تک جائے گی, پھر پولیٹیشینز, پھر کرتے کرتے اسی دوران پھر میڈیا تک. تو آپ فرسٹ سٹیپ پہ تو آپ آگے ہیں میڈیا. جی, یہ اللہ کی مدد ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ خراب بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈریمز بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ میڈیا اینکرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آخر اس کے خواب سن لینے میں حرج ہی کیا ہے. تو پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں نا وہ میرے خوابوں کو سنتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو وٹنس ملتی ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا. مطلب وہ خواب آ گیا ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے, آپ کے خواب مشہور ہوں گے, میڈیا تک پہنچیں گے, بیوروکریسی تک پہنچیں گے, پھر پولیٹیشن تک پہنچیں گے, مطلب اقتدار کے ایوانوں میں آپ کے خواب ڈسکس ہوں گے, یہاں تک کہ آرمی چیف کو خواب آ جائیں گے. مطلب خواب کے اندر کی ایک سٹوری ہے. جب وہ ڈریمز سنیں گے اس کے بعد ان کو یہ ڈریم آئے گا کہ قاسم اپنے خوابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا, اس کے خواب سچے ہیں, اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ قاسم کو. مطلب میں ایکسپیکٹ کروں ایک خواب جی آپ کے حوالے سے. نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں بھی تو ایک چلے میڈیا پرسنالٹی تو ہوں. آپ استخارہ کریں, انشاءاللہ اللہ میں استخارہ کروں, رہنمائی کریں. میں استخارہ کروں کیا کہ کیا استخارہ کس حوالے سے؟ جیسے ابھی آپ کو وہ حمزہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے استخارہ کیا, آپ بھی کریں کہ قاسم بھائی جو بات کرے اس میں صداقت ہے یا نہیں. جی اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں.
پھر شرک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ختم کیا جاتا بین ہو جاتا ہے، جی، لا بن جاتا ہے، قانون نافذ ہو جاتا ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اس کو فائن کڑی سے کڑی سزا ملے گی. فائن ہوگا. یہ ولا فائن تو چھوٹی سی چیز ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے اگر خواب سچے ہو رہے ہیں تو لوگ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل. تو جب شرک سے پاک کیا اللہ جائے، تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے جی، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے سے یہ آپ کا کلیم ہے. ان شارٹ سم اپ کر دیں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو ایک میسج کنوے ہو رہا ہے آپ کے تھرو. دیٹس واٹ یو آر کلیمنگ. جی آپ ایسے تھرو خواب. جی آپ ایسے کہہ لیں. یہ بس جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں، آئی ایم شیور، میں نے اصل معذرت کے ساتھ میں کیونکہ یوٹیوب وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتا تو آپ کا میں نے چینل نہیں کبھی دیکھا، لیکن آئی ایم شیور کہ میں اب انشاءاللہ آپ کو اسٹڈی بھی کروں گا. اب تک کی گفتگو کے مطابق شرک سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں شرک کی تباہ کاریاں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بدحال ہے. ہم جہاں پہ تھے نا، اب مجھے بتائیں شرک ہو گیا. جی اب ہم نے جب آرمی چیف کو پتا چل یا وٹنس مل گئی، اس کے بعد پھر قانون بن جاتا ہے اور شرک سے پاک کیا جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے. اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو بڑی پست قوم تھی اور یہ کیسے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ ہم سے بھی آگے نکلتی جا رہی ہے. مطلب پھر تو خان صاحب کی بات بھی سچی ہوگی، ہم قرضے دیں گے، ان کو نوکریاں دینے آئیں گے یہ لوگ. بالکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اچھا مطلب یہ ہوگا، یہ آپ شور ہیں اس بات جی پہ؟ یہ انشاءاللہ ایسا تو میں یہ بلکہ اگر کوئی بیوروکریسی کے اندر، فوج کے اندر یا کوئی حکمران میری یہ بات سن رہا ہے تو محمد قاسم بھائی کے مطابق جو ہے اس ملک سے شرک کا خاتمہ کر دیں. ان کو خواب آ چکا ہے یہ کہ اس ملک سے شرک کا خاتمہ کر دیں، ملک ٹریک پہ چل جائے گا، یہاں تک ترقی کر لے گا پاکستان کہ یورپ، امریکہ، تمام تر دنیا کے لوگ یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. یہاں پہ ہم پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کو قرضہ دے گا، اتنی ترقی کر لے گا اور لوگ ایک مثال بنا دیں گے پاکستان کو. یہ اتنے بدحال لوگ تھے، اتنے ترقی کر گئے. جیسے لوگ چائنا کی مثال دیتے ہیں، انڈیا کی مثالیں دے رہے ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ارد گرد والے. میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ یہ تو ہماری ایک ساتھ کی مثالیں ہیں، بڑی ترقی کر گئے ہیں. اچھا انشاءاللہ ایسے ہوگا. اور پھر میں نے یہ بھی مخاطب ہو گیا اس لیے کہا ہے کہ یہ میرا کلپ جو ہے نا وہ آپ کاٹ کے پہنچائیں آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر. ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی اس چیز کا اجر دے. جی. اور پھر پاکستان کے پاس کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں اور وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ ایون جو امریکن ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی شوق ہو جاتے ہیں. سائنس میں بھی ترقی کر لے گا پاکستان انشاءاللہ. سائنس میں بھی ترقی کرتا ہے. اور پھر غزوہ ہند بھی ہوتی ہے اور غزوہ جنگ آپ نے کرا دی ہے. دیکھیں ڈی اسٹیبلائز کر دیا سارا معاملہ چلتے چلتے. آپ نے اتنا پاکستان کو ترقی پہ پہنچا کے نا جنگ چھڑوا دی ہے. یہ جو ہے نا یہ جنگ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان ترقی کرتا ہے نا تو انڈیا سمیت پاکستان کے جتنے دشمن ہیں نا ان سے ہضم نہیں ہوتی پاکستان کی ترقی. جیلسی، حسد کرتے ہیں. حسد بالکل. تو انڈیا جو ہے وہ ایک اپنے اتحادیوں سے مل کے پاکستان پہ ایک حملہ کرتا ہے جو اس سے پہلے ورلڈ وار 3 بھی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں. تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے اٹیک کرتا ہے اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے. اور وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا کوئی مشین ٹکتی نہیں ہے. تو پاکستان غزوہ ہند جیتتا ہے اور پورے انڈیا پہ پاکستان کا قبضہ ہو جاتا ہے اللہ کی مدد سے. کیا بات ہے. میں تو یقین کریں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں. تو یہ جو غزوہ ہند ہونی ہے محمد قاسم بھائی نے کہہ دیا، ان کو خواب آ گیا. آپ کو یہ خواب آ گیا ہے. انڈیا پاکستان سے ہوگا جیلس، پاکستان کے خلاف کرے گا سازش. اس سازش کے جواب کے اندر پاکستان حملہ کریں گے انڈیا پہ اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا اور انڈیا پہ قبضہ ہو جائے گا. جی ایسا ہی ہے. اینڈ آف سٹوری. اور یہ کتنا ٹرنیور رہے گا؟ یہ بھی اب اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اور اس وقت حکمران کون ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا اب آیتیں اللہ تعالیٰ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ویسے میں تو چاہتا ہوں امن رہے دنیا کے اندر. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان یہ غزوہ ہند اگر آپ میری انٹرنیٹ پہ ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے ہم یہ جنگ نہیں کرتے اور ہم یہ جنگ ہم دفاع کرتے ہیں. ہم صرف ڈیفینس کرتے ہیں اور یہ جنگ ہم پہ مسلط کی جاتی ہے مکاری سے. جی بالکل سازش کے تحت. بالکل. لیکن اس کا ہم جواب دیں گے قاسم بھائی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں جی
کیونکہ باتیں تو آپ سے کرنے کا بہت دل کر رہا ہے لیکن وقت کی قلت بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں آپ سے میکسیمم انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لیں, عوام کو ایک پر امید کر دیں, عوام کے اندر ایک جوش ولولہ ڈال دیں, عوام جو ہے نا خوش ہو جائے, ذرا ڈپریشن سے باہر نکل جائے, نا امیدی سے باہر نکل جائے, ایک امید کی کرن دکھا دیں عوام کو. ویری اسٹریٹ فارورڈ, الیکشن ہوں گے یا نہیں, اس حوالے سے کوئی خواب ہے؟ میں کوئک سوال کروں گا, ریپڈ فائر یہ سیشن چل رہا ہے آپ کا میرا. نہیں, اس بارے میں مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گے. ماضی کی خوابوں کو جوڑ توڑ کے کوئی کیا ملک کس صورتحال میں جا رہا ہے, کس طرح نکلے گا, یہ بحران کا شکار ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ اسٹیبلٹی تو وہیں سے آئے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک شرک نہیں ہوگا. اوکے ڈن. پاک نہیں کریں گے. پاکستان کی آپ نے بات بتائی ہے, بات کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہونے والا ہے, بس مطلب جب ابھی یہ جو ٹینیور ہے کہ یہ جب ایک لا بن جائے گا ہمارے ملک کے اندر, یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ تب تک ہی ہے جب تک ہماری زندگیوں میں ہے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ڈریمز تو میں نے جو دیکھا ہے, اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے توسط سے کوئی آپ کا یہ کلپ دیکھ لے تو ہو سکتا ہے امپلیمنٹ ہو جائے. فل فور میڈیا کی آواز تو ہر جگہ پہنچتی ہے, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں کیا اللہ نے تدبیر کی ہوئی ہے. پھر آپ نے خوشخبری سے ریلیٹڈ ڈریمز پوچھے تو میں اس میں ایک ڈریم شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مجھے تقریباً 2006 میں ڈریم آیا تھا. تو اس میں نے اللہ سے میں پوچھتا ہوں کہ یا اللہ آخر تو نے پاکستان کو کیوں بنایا ہے؟ ہر برائی اس میں ہے, ہر یعنی بدحالی ہے, اور ملک بھی یعنی معاشرتی تنزلی کا شکار ملک ہے. جی, تو آخر تو نے پاکستان کیوں بنایا؟ تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم, آج سے 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے تو وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کی قیامت کے قریب جب میرا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو اس وقت تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو, اور پھر میرا جو سچا اسلام ہے وہ اس ملک سے پوری دنیا میں پھیلے. تو قاسم میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر میں نے پاکستان بنانے کا ارادہ کر لیا. تو یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو جو مجھے پاکستان کی جو ڈریمز میں دکھایا گیا یہ اینڈ آف ٹائم کہ ہم بہت قریب ہیں, اور یہ ہم آپ کہہ لیں کہ یہ فائنل جنریشن اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور جو پاکستان کا جو آنے والے ایونٹس ہونے ہیں اس میں یہ کی رول پلے کرے گا, اور پاکستان سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. اور جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حال میں کوئی ایسا خواب پاکستان کے حوالے سے آپ کو آیا ہو جو کہ آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عوام کو اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے؟ حال ہی میں کوئی اتنا خاص نہیں ہے, بس پچھلے سال مجھے ایک ڈریم آیا تھا جس میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہوں گی تو اس کے بعد وہ پھر بڑی جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ پھر ورلڈ وار 3 اور پھر غزوہ ہند ہوتی ہے, اور یہ تقریباً 4 سال کا دور ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر امن آتا ہے. تو امن تقریباً 7 سے 8 سال کا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد دجال, یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام. بقول آپ کے یہ آپ کے خواب کے مطابق 10-12 سال میں دجال آ رہا ہے؟ نہیں, جب جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں. جنگیں سٹارٹ کب ہو رہی ہیں؟ یہ واللہ عالم, یہ اللہ بہتر جانتا ہے مجھے. اچھا آخری سوال ہے, بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے. ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں, تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں, اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں, کیونکہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں. تو اس کا اگر میں نعوذ باللہ کوئی خدا نہ خاصا آپ کو شیطانی کوئی خواب آ جائے اور وہ آپ کہہ دیں مجھے خواب آ گیا میں ہی ہوں, ہم کہاں جائیں گے؟ آپ یہ ہمیں ضمانت دیں اس چیز کی. نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, آپ یہ کیا شورٹی ہے؟ کیونکہ آپ کے نیچے کمنٹس ایسے موجود ہوتے ہیں, وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمیں دکھایا ہے, وہ نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلیم آنے ہیں آپ کی طرف سے, محمد قاسم صاحب کی طرف سے کہ میں ہی امام مہدی ہوں. یہ آپ تو خود اس چیز سے واقف ہوں گے. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا. اگر میں نے ایسا کوئی بڑی بات میں نے 8 سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے. یہ لوگ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ میری چھپ کے ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں, پکچرز بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. نہیں, باتیں کرتے ہیں. تو اگر میں نے کوئی ان سے اپنے بندوں کو, یہ اچھی بات نہیں چھپ کے ویڈیو بنانا. میں نے کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وَلَا تَجَسَّسُوا, ڈو ناٹ اسپائی.
یہ اسلامی طور پہ ممانعت ہے اس چیز کی؟ جی نہیں ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے شرمیلے اور بڑے نفیس آدمی ماشاءاللہ میں نے آپ کو پایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سال ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں, کوئی ایک چیٹ دکھا دیں, کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں بھری بات بھی کی ہو. ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ الیکشن سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد عمل زیرو ہے. جی قول و فعل میں تضاد ہے. جی تو اب میں انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کروں گا. لیکن عوام کو کوئی موٹیویشن دیتے رہا کریں اپارٹ فرام ڈریمز. اب آپ نے وہی تو نہیں بولنا نا جو آپ کو خواب میں ہی آ گیا. آپ عوام ابھی خوابوں کا انتظار کرتے رہے کہ بھائی کب قاسم بھائی کو خواب آئے گا اور ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے. ویسے بھی آپ مطالعہ کریں, ویسے بھی آپ عوام کو اویئرنیس دیں, ویسے ہی عوام کو امید دیں. میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دی ہے, عزت دی ہے معاشرے کے اندر, لوگ آپ کو سنتے ہیں, آپ کے ڈیفینیٹلی اچھے ویوز آتے ہوں گے, اچھی فالوئنگ ہوگی. میں کوئی اتنا اچھا سپیکر نہیں ہوں. اگر آپ میرے شروع کے جو انٹرویوز دیکھیں یا ایون 2021 کے یا 22 کے انٹرویوز دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آ رہا. نہیں آپ ماشاءاللہ میں تو آپ کو بہت اچھا ایک سپیکر پایا ہے. ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. ورنہ اگر آپ 6 مہینے مجھے پہلے کہتے تو میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. نہیں ہم آپ کو 6 مہینے پہلے پھر بھی لے جاتے اور ہم نے آپ کا انٹرویو کر لینا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص ایک ٹیلنٹ سے نوازا ہے. بھائی قاسم بھائی نہیں میں یہاں پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں نے یہ ویڈیو 6 سال پہلے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کہ یہ خواب میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شیئر کر رہا ہوں اور میرا اس میں کوئی یہ آپ کو خواب میں حکم آیا ہوا ہے؟ جی میں اصل میں وہی بات بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ بیچ میں رہ گئی بات. تو یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا. اگر یہ خواب میں نے اپنی طرف سے شیئر کرنے ہوتے تو میں جوانی میں کرتا جب مجھے ضرورت بھی تھی. تو اب میں اس ڈھلتی عمر میں اگر ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود نہیں کر رہا بلکہ مجھے کوئی حکم ہوا ہے اور مجھے اللہ نے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یعنی ڈریم شیئر کرو یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو. اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں, آپ لوگ بھی, آپ لوگوں کو روشنیوں میں مطلب روشنی دکھاتے رہیں گے, رہنمائی فرماتے رہیں گے جو اللہ نے مجھے اور خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں کے تھرو لوگوں کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ میں خوابوں کے تھرو. قاسم بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے گفتگو کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. ناظرین قاسم بھائی کی باتوں سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. بہرحال قاسم بھائی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک انہوں نے بات کی جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. قاسم بھائی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر برائی کا خاتمہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہو یہ ملک جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے, ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے, ملک کے اندر تمام تر فتنے فسادات ختم ہو جائیں, تو اس کے لیے ہمیں شرک کو ترک کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مکمل اعتماد, مکمل یقین کرنا پڑے گا. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا رحم و فضل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی, قلبی, روحانی, جسمانی, دماغی سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ڈاکٹر سبیل اکرام کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ.